بسم اللہ الرحمن الرحیم. جگر مراد آبادی کی غزل، اور غزل کا یہ دوسرا لیکچر ہے، اور آج ہم شعر نمبر 4 سے آغاز کریں گے، جیسا کہ آپ کو باکس میں نظر بھی آ رہا ہوگا. اس کا پچھلا لیکچر جو ہے یہ یہیں پر جو ہے وہ اسی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے. تو خوش کامتی کہتے ہیں خوبصورت قد، ٹھیک ہے جی. اور فتنہ قیامت، قیامت کا فتنہ. تو اب کل کا جو لیکچر تھا وہ بڑا اہم تھا. اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے بتایا کہ غزل سہل ممتنع کیا ہوتی ہے، اور یہ سارے معاملات جن بچوں کا ایک تسلسل ہے وہ آپ ضرور سنیے گا. تو مفہوم اس شعر کا کہ قیامت کے سانحے کا سلسلہ تیرے لمبے قد سے ملتا ہے. اب قیامت کے سلسلہ کے ساتھ اس کو کیوں کر تشبیہ دی گئی ہے، اس کے خوبصورت قد کو، تو آئیے یہ ہم تشریح کے اندر جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. تو تشریح طلب اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے کے ساتھ محبت کا اظہار بہت ہی خوبصورت انداز سے کرتا ہے. شاعر محبوب کے ظاہری دلکش اور سراپے کا ذکر کرتا ہے کہ محبوب کا قد بہت ہی دلکش اور لمبا ہے، جو خوبصورتی کی مثال ہے. شاعر نے محبوب کے قد کو روز محشر کی طوالت سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ قیامت کا دن بھی بہت طویل ہے، اور محبوب کے دلکش سراپے کی تعریف کرنا اور خاص طور پر جسمانی اعضاء کو مختلف تشبیہات کے ذریعے سے اجاگر کرنا شعری روایت بھی رہی ہے. جیسے بقول شاعر کہ ان گل رخوں کی قیامت لہکے ہیں یوں ہوا میں، ان گل رخوں کی قامت، سوری اس لفظ کو یوں پڑھا جائے، ان گل رخوں کی قامت لہکے ہے یوں ہوا میں، جس رنگ سے لچکتی پھولوں کی ڈالیاں ہیں. یعنی کہ خوبصورت لمبے درختوں کو جو ہے وہ تیز ہوا کے ساتھ جو ہے وہ جو لہکتے ہوئے جو ہے وہ شاعر اس کی منظر نگاری جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو لمبا قد جو ہے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور باوقار شخصیت کا خاصہ بھی سمجھا جاتا ہے. اسی لیے شاعر اپنے محبوب کے طویل قامت ہونے کا کے گن گاتا ہوا نہیں تھکتا. محبوب کے لمبے قد کو قیامت کا سانحہ کہتا ہے. بقول مرزا غالب سائے کی طرح ساتھ پھرے سرو سنوبر، بڑا خوبصورت شعر کہ سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو سنوبر، تو اس قدے دلکش سے گلزار میں آوے. یعنی کہ شاعر مرزا غالب بھی جو ہے اپنے محبوب کے خوبصورت دراز قد کو جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ سرو اور سنوبر کا جو درخت ہے بڑے لمبے دراز قد ہوتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں آج کل دیکھیں تو سنوبر، آپ کے ادھر قریبی مقبرہ جہانگیر میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ سرو کے بڑے بڑے درخت جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، بڑے دراز قد ہوتے ہیں. تو شاعر نے درختوں کی مثال جو ہے وہ اپنے محبوب کے خوش کامتی سے جو ہے وہ دی ہے. اور جگر نے جو ہے وہ اپنی محبوب کی جو دراز قد کی جو تشبیہ ہے وہ قیامت کا ایک طویل دن ہوگا، اور اس طوالت کے ساتھ جو ہے وہ دیے کہ اتنا لمبا قد. تو خیر یہ ایک شاعرانہ روایات ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف میں زمین و آسمان کے جو ہے وہ کلابے ملاتے نہیں تھکتے. ٹھیک ہے جی. تو اگلا ہمارا جو شعر ہے وہ یہ میں ادھر ایرو کا نشان رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس کی آپ نے تشریح لکھنی ہے. تو مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. تو جو مفہوم یا نثری ترتیب کہ جو مل کر بھی نہیں ملتا اسی سے دل جو ہے وہ ٹوٹ کر ملتا ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب کے بیان کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے عموماً وہی
شخص زندگی میں نہیں ملتا، اور دل کی بے چینی دل کا روگ بن جاتی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دل ہمیشہ ایسے لوگوں کی ہی تمنا کیوں کر بیٹھتا ہے کہ جن کا ملنا محال ہوتا ہے۔ جانے کیوں دل انہی سے ملتا ہے، جانے کیوں دل انہی سے ملتا ہے جن لوگوں سے قسمت کے ستارے نہیں ملتے۔ تو تیسرا پہلو اس میں محبوب کی بے رخی کا بھی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب میرے قریب رہ کر بھی میرے قریب نہیں ہے، اور میں ہر پل اس کی قربت کا سکون محسوس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا محبوب میرا ساتھ نہیں دیتا۔ اس کی بے پرواہی سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ میری محبت ہے کہ میرا دل پھر بھی اسی سے ملتا ہے، کہ شاعر کا کہنا ہے کہ جس سے دل مل گیا وہ کبھی ملنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ بقول خواجہ میر درد کہ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، اب ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ تو اسی طرح اسی تناظر میں مومن خان مومن کا بھی ایک شعر ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ تھا ہمارا شعر نمبر 5۔ اب ہم جو ہے وہ اگلے شعر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور تشریح کا یہ سلسلہ جگر مراد آبادی کی غزل۔ جی تو یہ جی ٹھیک ہے جی، اب ہم شعر نمبر 6 کہ کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اب یہ بے خودی کیا ہے جناب؟ کہ اپنے آپ میں ڈوب جانا۔ تو شاعر اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے جناب کہ دنیا کے کام سنورتے ہیں جب دل میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تشریح طلب اس شعر میں شاعر محبوب کی کیفیات کو بیان کر رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب محبوب سے محبت کا یہ عالم ہو کہ ہوش اور بے خودی ایک ہو جائے، تو پھر عشق کی دنیا کے کاروبار سنورتے ہیں، یعنی محبت کا کو سکون حاصل ہو جاتا ہے اور اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ جو کام بھی کرتا ہے پورے خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔ بقول شاعر کہ یا رب یہ مقام میں عشق ہے کیا، گویا دیدہ و دل ناکام نہیں، یا رب یہ مقام عشق ہے کیا، گو دیدہ و دل ناکام نہیں، تسکین ہے اور تسکین نہیں، آرام ہے اور آرام نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر دل پر سکون اور پرسکون اور خوش ہے تو صحرا بھی گلستان لگتا ہے، اور اگر دل اداس ہو تو گلستان بھی ویران ہو جاتا ہے۔ محبت کے جذبے سے سرشار دل جب عشق و مستی میں ڈوب جاتا ہے تو حقیقی معنوں میں زندگی کا لطف پا لیتا ہے، اور پھر دنیا کے سبھی کام خود بخود سنور جاتے ہیں۔ جگر ہوش سے زیادہ بے خودی کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اس میں محبت کا لطف ملتا ہے۔ بقول جگر مراد آبادی ایک اور جگہ پہ کچھ یوں اسی مضمون کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے ستم یاد نہیں، یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد۔ تو جناب یہ تھا شعر نمبر 6 اور نمبر 7۔ روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کو بھی مزہ محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ تو روح کو بھی محبت کا مزہ جو ہے، اب دیکھیں انسانی جسم ہے اور اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، اور تیسرا دل کی بات ہوئی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جناب بہت ہی اچھے انداز میں یہاں پر جو ہے وہ آپ کو اردو کے اندر جو ہے وہ بیالوجی اور تصوف کی باتیں جو ہے وہ معلوم پڑیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اب دیکھیں جسم اور روح 2 چیزیں ہیں،
روح اوپر سے آئی اور جسم جو ہے وہ اسی مٹی کا خاصہ ہے، اور مٹی ہے اصل میں، اور مٹی میں رہ جائے گی۔ جو چیز جہاں سے آئی ہے اس نے واپس لوٹ کر وہیں پر جانا، یہ اللہ کا اس سے وعدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ روح کو بھی محبت کا مزہ دل کی قریب رہنے سے ملتا ہے۔ تشریح طلب اس شعر میں شاعر نے روح اور محبت کے رشتے کو بیان کیا ہے۔ روح کے بغیر دل کا اور دل کے بغیر روح کا تصور بھی ناممکن ہے۔ روح بھی اس وقت خوشی محسوس کرتی ہے جب وہ دل کے جذبات کے بارے میں جان لیتی ہے۔ جگر کے اس شعر میں تصوف کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ جسم کے پنجرے میں روح بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور اس عالم میں تنہائی میں اس کا ہمسایہ صرف دل ہی ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے، اور دل خدا کی یاد کا مسکن بھی ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل آباد ہو تو روح بھی پرسکون رہتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جس طرح روح کو دل کی ہمسائیگی میں سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے اپنے محبوب کی قربت میں سکون ملتا ہے۔ میری زندگی کا مزہ بھی محبوب کی محبت اور چاہت سے قائم ہے۔ بقول شاعر کہ رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب، رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب، مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے۔ تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا لیکچر، جو کہ جگر مراد آبادی کی غزل پر مشتمل تھا، جو کہ شامل نصاب ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور مزید جو ہے وہ لیکچر سننے کے لیے اسی چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور اپنی رائے بھی جو ہے وہ ضرور کمنٹس باکس میں دیجئے گا۔ تو اب ہم کویسچن آنسر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، آپ کے سوال اور جوابات۔